الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے محبوب ترین پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت میں اول بھی بنایا ہے، آخر بھی بنایا ہے. نبوت ملنے کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے ہیں اور تشریف آوری کے اعتبار سے دنیا میں آپ سب سے آخری. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبوت عطا فرمائی اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو آپ کی نبوت کا خاص فیضان حاصل ہوا. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بھی نہیں بن پایا تھا. ابھی حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اس جملے کو ذرا گہرائی سے سمجھیے. حضور یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ابھی حضرت آدم کا جسم بن رہا تھا، یہ نہیں فرما رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا اور اس میں پانی بھی استعمال ہوا تھا. تو ابھی مٹی اپنی جگہ پر تھی، پانی اپنی جگہ پر تھا. حضرت آدم کے جسم کے بننے کا جو عمل شروع ہوا اس سے کتنا عرصہ پہلے اللہ ہی کو معلوم ہے. ابھی وہ عمل شروع بھی نہیں ہوا تھا. ابھی مٹی اپنی جگہ مٹی تھی، پانی اپنی جگہ پانی تھا. چونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس مٹی سے اور اس پانی سے حضرت آدم کی تخلیق ہوگی، اس لیے حضور فرما رہے ہیں ابھی حضرت آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے اور میں نبی بن چکا تھا. پھر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا. یہاں اللہ تعالیٰ اپنا جو فیصلہ نافذ فرماتے ہیں اس کے لیے کوئی سبب پیدا فرماتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں. اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، حقیقی اور پختہ ایمان نصیب فرمائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مارنے اور جلانے والے اللہ ہیں، پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. اسی نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہاری مدت مقرر کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے لیے ماں باپ کو ذریعہ بنایا.
ماں باپ پیدا نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا۔ اللہ محتاج نہیں ہے ماں باپ کے۔ اللہ جب چاہتے ہیں اسباب کے بغیر بھی اپنے فیصلے کو نافذ کر کے اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ یہ بھی لگا دو، جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں۔ ایک شخصیت کا ہم کو علم ہے جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے ایک اور شخصیت ہے جن کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ۔ لیکن یہ سنت اللہ نہیں ہے، سنت اللہ الگ چیز ہے، قدرت اللہ الگ چیز ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کرتے۔ میرے ذہن میں پہلے سے یہ بات نہیں تھی، لیکن سنت اللہ اور قدرت اللہ کا تذکرہ نکل آیا تو میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا واقعہ سناتا ہوں۔ علماء کے لیے وہ بہت مزیدار ہوگا اور عوام کے لیے اس میں بڑا سبق ہوگا۔ ہمارے یہاں بمبئی شہر میں جو قادیانیوں کا دفتر ہے، ایک زمانے میں وہ بڑا متحرک تھا دفتر، اور وہ لوگ ہندوستان میں بمبئی کو اپنا مرکز بنانا چاہتے تھے، لیکن الحمدللہ وہ اپنے اس منصوبے میں ناکام ہوئے۔ اور یہ فقیر اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ان کو ناکام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس فقیر کو استعمال فرمایا۔ تو اس زمانے میں ہمارے شہر کے جو مفتی اعظم ہیں وہ میرے والد صاحب کے شاگرد بھی ہیں، میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم۔ ان کے ساتھ کئی مرتبہ اس دفتر جانا ہوا۔ تو ایک مرتبہ ان کے مبلغ صاحب سے بیٹھ کر بات ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے یا نہیں۔ تو مبلغ صاحب کہنے لگے دیکھیے، میں سنت اللہ کے خلاف قرآن کی کوئی تشریح قبول نہیں کروں گا۔ اس جملے کی گہرائی کو سمجھیے۔ سنت اللہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ذریعے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس کا جسم دفن کیا جاتا ہے یا کچھ بھی کیا جاتا ہے، یہ سنت اللہ ہے۔ زندہ آسمان میں کسی کا چلا جانا یہ سنت اللہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مجھے 2-3 باتوں کا جواب دے دیجئے، پھر ہم طے کریں گے کہ سنت اللہ کے موافق یا مخالف کوئی بات قبول ہوگی یا نہیں۔ آپ کے ہاں قادیان میں بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہوا؟ خود آپ کے مرزا صاحب پیدا ہوئے؟ کوئی اور پیدا ہوا؟ اور اگر کوئی عورت دعویٰ کرے کہ میرا بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوا تو آپ لوگ اس پر کیا حکم لگائیں گے؟ کوئی ہوا کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے یا نہیں؟ کہا پیدا ہوئے۔ یہ سنت اللہ ہے یا قدرت اللہ ہے؟ یہ سنت اللہ نہیں ہے نا؟ تو آپ سنت اللہ کے خلاف حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو تسلیم کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اور پیچھے چلیے، شاید میں نے یہ سوال بعد میں کیا، اس سے پہلے کا سوال۔ آپ کے گھر میں کسی کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے ہیں؟ آپ کے مرزا صاحب کی والدہ کے پاس یا ان کی اہلیہ کے پاس آتے تھے؟
کھیلنے نہیں آتے. قرآن کا بیان یہ ہے کہ حضرت مریم کے پاس آتے تھے. تو یہ بیان سنت اللہ کے موافق ہے یا خلاف؟ تو چپ. ہاں جواب دیجئے مجھے. یہ تسلیم شدہ حقائق ہیں، پہلے ان پر گفتگو کر لیتے ہیں، رفع مسیح پر بعد میں گفتگو کریں گے. تو حضرت مریم کے پاس جو پھل آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس مسجد کے حجرے میں تشریف لاتے تھے، جس کو وہ باہر سے بند کر کے جاتے تھے، تو وہاں تو پھل رکھے ہوتے تھے جنت کے، تازے پھل، بغیر سیزن کے. کوئی کولڈ سٹور بھی نہیں تھا، کوئی ایسا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی نہیں تھا کہ کسی اور علاقے میں دنیا میں پیدا ہوتے ہوں اور وہاں سے منگا لیے جاتے ہیں. کیا خیال ہے یہ سنت اللہ ہے؟ وہ مولک صاحب کہنے لگے نہیں. کیونکہ بہت سنجیدہ ماحول میں گفتگو ہو رہی تھی، چند لوگ تھے تو وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے تھے. ہاں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے یہ سنت اللہ ہے؟ نہیں. اور آگے چلیے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور حضرت مریم پریشان ہوئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بڑے درد کے ساتھ حضرت مریم نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا، کاش کہ اس دن کے لیے میں زندہ نہ بچی ہوتی، اس ذلت و رسوائی سے میں بچ جاتی، میں مر گئی ہوتی، لوگ میرا نام بھی بھول گئے ہوتے. تو فرشتے نے آواز دی فناداها من تحتها الا تحزنی، ٹیلے کے اوپر تھی حضرت مریم، نیچے سے فرشتے نے آواز دیا مریم اتنا افسوس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بالکل بھی عزتی نہیں ہوگی، تمہاری عزت اللہ رکھیں گے. قد جعل ربک تحتک سریا، نیچے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جب آئی تھی تب نہیں تھا. یہ سنت اللہ ہے. آپ کے گاؤں میں ہوا کبھی ایسا؟ اچانک کہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا؟ میں نے ان سے پوچھا آپ کے قادیان شریف میں ہوا؟ چپ. مجھے بتلائیے، آپ سنت اللہ کے خلاف قرآن کی کوئی تشریح نہیں تسلیم کریں گے نا، انکار کرتے جائیے ایک ایک آیت کا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ پھل لگے ہیں کھجور کے سوکھی ٹہنی میں، ہلاؤ اور کھاؤ. پھر آگے جب تک یہاں رکنا ہے آپ رکیں، جب گھر واپس جانا ہے واپس جائیں. اب حضرت مریم پریشان ہے، یا اللہ میں گھر واپس جاؤں گی، یہ بچہ میری گود میں ہوگا، لوگ میری عزت پر سوال اٹھائیں گے، میں کیا جواب دوں گی، میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گی؟ اور اگر میں کہوں گی کہ یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو میرے گاؤں والوں تو یہی کہیں گے مریم یہ سنت اللہ کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. سمجھے آپ سنت اللہ کے خلاف کون لوگ نہیں مانتے؟ یہ سنت اللہ کے خلاف ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ کہ آپ کو جواب مت دیجیے گا، آپ اشارہ کر دیجیے گا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، یہ بچہ خود جواب دے گا. اب آئی حضرت مریم، لوگوں نے سوالات کی بوچھار کر دی. لقد جئت شیئا فریا، مریم یہ کیا کر ڈالا تم نے؟ یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا،
نہ تمہارے باپ نے کبھی ایسا کوئی گناہ کیا تھا، نہ تمہاری ماں نے کبھی ایسی کوئی غلطی کی تھی، یہ تم نے کس سے سیکھا؟ تو معلوم ہے حضرت مریم نے کیا جواب دیا؟ خود تو اشارہ کر دیا میں بولوں گی نہیں، میرا روزہ ہے۔ بنی اسرائیل میں خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا، اس لیے اشارہ کافی تھا۔ جیسے اس پورے ماحول میں سب لوگوں کو معلوم ہے نماز پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آیا کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب سے مجھے ملاقات کرنی ہے، اور ان کے کسی خادم نے اشارہ کیا، اتنا اشارہ کافی ہے نا، وہ پوری بات سمجھ گیا نماز پڑھ رہے ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح چونکہ ان کے ہاں خاموشی کا روزہ رکھا جاتا تھا، اس لیے جب حضرت مریم نے یوں کر دیا سمجھ گئے یہ روزہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا اچھا، ایک طرف تو تقوی کا یہ عالم ہے کہ روزہ رکھ کے آئی ہے، اور دوسری طرف گناہ کی نشانی گود میں ہے یا پالنے میں ہے، ہمارے سوال کا جواب دو۔ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، وہی جواب دے گا جس کے متعلق تمہارا سوال ہے، وہی جواب دے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ، ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ وہاں سے صاحبزادے نے آواز دیا، ارے تم نہیں بات کرو گے تو ہم بات کریں گے، آؤ ہمارے پاس۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا، چھوٹے سے بچے ننھے منھے 1-2 دن کے یا 3 دن کے، بس شاید 1 ہی دن کے، انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی میرے لیے کتاب اللہ کے ہاں طے ہے، وہ بعد میں آئے گی، جیسے حضور کی نبوت طے تھی، اس کا اعلان بعد میں ہوا۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے، میں چاہے جہاں رہوں، اینما کنت، میں چاہے جہاں رہوں، چاہے زمین میں رہوں چاہے آسمان میں رہوں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں اب ذرا علماء غور کریں، پہلی بات وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور دوسری بات وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زمین میں زندہ رہوں اس وقت تک مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ شریعت کے حکام کا مکلف انسان زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ اللہ۔ تو میری ذات بابرکت ہے، میں چاہے جہاں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے جب تک یہاں رہوں، جب تک رہے نماز پڑھتے رہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، لغتاً زکوٰۃ اسی کو کہتے ہیں، اور جب پھر آئیں گے دنیا میں دوبارہ پھر نماز پڑھیں گے، اور سب سے پہلی نماز دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے موجود امتی کے پیچھے پڑھیں گے، یہ بتلانے کے لیے کہ میں نبی بن کے نہیں آیا ہوں، میں امتی بن کے آیا ہوں۔ اس کے بعد باقی ساری نمازوں کی امامت خود فرمائی۔ میں نے پوچھا کیا خیال ہے، آپ کے مرزا صاحب نے بچپن میں بات کی تھی، ان کے کسی صاحبزادے نے کی تھی، آپ کے قادیان میں کسی نے کی؟ بتلائیے مجھے، میرا سوال ہے، میں ایک طالب علم بن کر پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ نے تو کی تھی، تو یہ سنت اللہ ہے۔ بس صرف رفع مسیح میں سنت اللہ اور قدرت اللہ نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام از اول تا آخر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں سنت اللہ کو تلاش کرنا جہالت ہے۔ تو جو بات اصل میں عرض کی جا رہی تھی، تو درمیان میں ایک واقعہ یاد آ گیا تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اصل میں جو بات کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی فیصلے کو نافذ فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ روزی کون دیتا ہے؟ سب کا یقین ہے اللہ دیتا ہے۔
خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنی زندہ مخلوق ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی روزی دینے والے ہیں، اللہ ہی رزق دینے والے ہیں، اللہ ہی بہت طاقتور ہیں. لیکن اللہ رزق کیسے دیتے ہیں؟ آسمان سے نہیں ٹپکتا، دینا چاہے تو دے سکتے ہیں جیسے حضرت مریم کو دیتے تھے. لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ زمین سے ملتا ہے، درختوں سے ملتا ہے، تجارت سے ملتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے. علم اللہ کی صفت ہے، علم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جس کو جتنا چاہتے ہیں علم دیتے ہیں. کوئی کسی کو علم نہیں دے سکتا. لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اساتذہ کے ذریعے علم دیتے ہیں، استاذ کو ذریعہ بناتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو کوہ طور پر ایک درخت کو ذریعہ بنایا. بالکل اسی طرح جیسے کوئی آپ سے دور بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہتا ہے تو آپ کے موبائل کو ذریعہ بناتا ہے. وہ موبائل آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا، پیچھے بیٹھ کر کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری ذریعہ ہوتا ہے. بہت لمبی بات نہیں کرنی، جتنی بھی مثالیں دی جائیں اس کے ذریعے ان کے ذریعے ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اسباب پیدا فرماتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمائی تو اللہ چاہتے تو حضور کے قلب اطہر پر ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے القاء فرما دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور حضرت جبریل نے وہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. رب العالمین نے یہ پیغام اتارا، روح الامین اس کو لے کر آئے. اللہ نے روح الامین کے ذریعے، روح الامین حضرت جبریل کا لقب ہے، اللہ نے روح الامین کے ذریعے اپنا پیغام آپ کے قلب پر اتارا اور خالص عربی زبان میں اتارا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں. آپ کی زبان، آپ کی جو مخاطب قوم ہے اس کی زبان عربی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا قیامت تک کے لیے وہ اللہ کی کتاب کی زبان ہے اور آخرت کی زبان ہے، جنت کی زبان. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو نبوت کا علم عطا فرمایا، جو نبوت کا نور عطا فرمایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی تخلیق ہیں، خلق اول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. الفاظ کے سلسلے میں محدثین کو کوئی کلام ہو سکتا ہے، لیکن مضمون اور مفہوم کے سلسلے میں کسی کو اس پر کلام نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری والخلق کلہ من نوری. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، پھر ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اسی وقت آپ کو اپنا نبی بنایا، اپنے اور بقیہ انبیاء کرام کے درمیان آپ کو واسطہ بنایا. تو
تو چونکہ آپ کو یہ سارے علوم، یہ سارے معارف فرشتوں کی پیدائش سے بھی پہلے، عرش و کرسی کی پیدائش سے بھی پہلے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ملے تھے. اور ایک اصول ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. آپ اس کے بدلے میں اللہ کی تعریف کر رہے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کے سجدے کر رہے تھے، اور اس وقت اللہ تھے اور آپ تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ کی حیثیت احمد کی تھی، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. سبحان اللہ. اب پھر اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مقدسہ کو پیدا فرمایا، اور پھر نبوت کا وہ فیض اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کرام میں منتقل کیا. تو ہر شاگرد اپنے استاذ کی تعریف کرتا ہے، تمام انبیاء کرام نے آپ کی تعریف کرنی شروع کی. اب آپ کی حیثیت محمد کی ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. احمد کے معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کے معنی وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو پہلے آپ احمد تھے، پھر جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب میں جب وہ فیض منتقل ہوا تو آپ ان سب کے لیے محمد بن گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے جب تک حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو جب انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کا تذکرہ کیا تو احمد کہہ کر تذکرہ کیا، اس لیے کہ ان کے درمیان تو یہی تعارف تھا، یہ احمد ہیں. اور جب وہ کہتے تھے یہ احمد ہیں، یہی واقعہ بنتا تھا آپ کے محمد ہونے کا، اس لیے کہ وہ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے تھے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کا تذکرہ فرمایا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، تو ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں ایک پیغمبر کی تم کو خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان آپ کی پہچان احمد کی تھی. دنیا میں آئے سب کو آپ کا فیض حاصل ہوا، انبیاء کرام کو بھی آپ کا فیض حاصل ہوا، ساری دنیا کو آپ کا فیض حاصل ہوا، ساری دنیا نے آپ پر درود و سلام بھیجنا شروع کیا، تو آپ محمد ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنایا، سب سے پہلی نبوت آپ کی. پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ آپ دنیا میں اس وقت تشریف لائیں جب ساری دنیا میں آپ کے نام کا ڈنکا بج چکا ہو، چپے چپے پر آپ کا تعارف ہو چکا ہو، اس لیے آپ کو سب سے اخیر میں بھیجا. اب آپ کے بعد کوئی آنے والا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ. روزمرہ کی مثال سے اس کو سمجھیے، جب آپ کوئی جلسہ کرتے ہیں تو پوسٹر میں سب سے بڑا نام کس کا ہوتا ہے؟ مہمان خصوصی کا. اور وہ آتا کب ہے؟ سب کے بعد. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب سے بڑا نام اسی کا ہوتا ہے، اور وہ آتا ہے سب سے بعد میں، پھر اس کے بعد کوئی نہیں آتا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا نام آپ کا ہو اللہ کے بعد. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بھیجا آپ کو سب سے بعد. انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ لیا تھا کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. آپ سب کو جن کا فیض حاصل ہوا ہے، جن کی برکت سے آپ کو نبوتیں ملی ہیں، آپ لوگ اس کا وعدہ کریں کہ آپ اگر ان کا زمانہ آپ کو مل گیا تو آپ فوراً ان کے متبع بن جائیں گے، ان کے پیروکار بن جائیں گے، ان کے امتی بن جائیں گے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اس کا عہد لیا
کہ میں نے آپ لوگوں کو نبوت دی ہے، حکمت دی ہے، دین دیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کہتے ہیں میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو وہ انکار نہیں ہوتا اسباب کا. جیسے اللہ کہتے ہیں میں نے علم دیا ہے تو وہ اسباب کا انکار نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں اور وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کس کے ذریعے سے دی. اخیر میں وہ خود آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو چونکہ آپ سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ دنیا میں ان کا تعارف کرائیں گے، تو جب وہ آ کر کہیں گے میرا ہی تعارف ہو رہا تھا تو یہ آپ سب کی تصدیق ہوگی. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حضور کی تشریف آوری کے دنیا میں ظاہری انتظامات کی بنیاد رکھائی گئی، مکے کی بنیاد رکھی گئی، عرب قوم کی بنیاد رکھی گئی. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کعبے کی تعمیر کرائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی تشریف آوری کی دعا مانگی، اور آپ نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہہ کر تصدیق فرما دی انا دعوت ابی ابراہیم، میرے ابا ابراہیم نے میرے ہی سلسلے میں دعا مانگی تھی، ان کی دعا قبول ہوئی، میں آ گیا. تو وہ آ کر تم سب کی تصدیق کریں گے. تو آپ لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ اگر ان کا زمانہ ملے تو آپ فوراً ان کا کلمہ پڑھ لیں. اس لیے دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ صرف یہ نہیں بتلاتے تھے اپنی قوم کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی بتلاتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آخری نہیں ہوں. ہمیشہ ہر نبی یہ بتلاتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں اور میں آخری نہیں ہوں. آخری نبی میرے بعد آئیں گے، اور اگر وہ میری زندگی میں آ جائیں تو میں ان کا امتی بن جاؤں گا. میرے کتنے بعد آئیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے، میرے اور ان کے درمیان اور میرے جیسے کتنے آئیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اخیر میں وہ آئیں گے. ہر پیغمبر نے یہ بتلایا، یہ ہر پیغمبر کی دعوت تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا لوگو میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، پہلے سے تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب موجود ہے تورات میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تم کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر اب تک انسانوں کو جو اطلاع دی جاتی رہی ہے کہ وہ آخری شخصیت آنے والی ہے آنے والی ہے آنے والی ہے، بس اب میرے اور ان کے درمیان کوئی نہیں آئے گا، اب میرے بعد وہی آئیں گے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تم کو اس کی خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اب میرے بعد احمد ہی آئیں گے، درمیان میں اور کوئی نہیں آئے گا. تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو اس بات کی دعوت دی اور یہ بات بتلائی اور پہنچائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نہیں ہوں. اگر اس وقت کوئی ان کو یہ کہہ کر مان لیتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن آخری ہیں تو وہ کافر ہو جاتا. حضرت نوح پر کوئی ایمان لاتا اور کہتا آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا تو وہ کافر ہوتا. حضرت ابراہیم کو کوئی یہ کہہ کر مانتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، آپ آخری ہیں تو وہ کافر ہوگا. تو ہر پیغمبر یہ بتلاتے رہے میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نہیں ہوں. ایمان کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ اپنے زمانے کے پیغمبر کو انسان مانے اور یہ بھی مانے کہ آخری نہیں ہے.
اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بتلایا میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری ہوں. اب ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کو اللہ کا نبی مانے اور آخری مانے. جو یہ سمجھ لے، جس کے دل میں یہ بات چھپی ہو، چاہے وہ کسی کا نام متعین نہ کرے کہ آپ کے بعد کوئی اور بھی آ سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ قادیان کے کسی بیمار کے بارے میں سمجھے یا کسی اور انسان کے بارے میں سمجھے، بغیر کسی تعین کے جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹا آ کر کہے میں نبی ہوں اور کسی نے اس سے کہا نبی ہو تو تمہارا معجزہ کیا ہے، وہ کافر ہو گیا. معجزہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے. امکان نبوت سے بھی اگر انسان امکان نبوت کو تسلیم کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. تو دونوں باتوں کو پھر سے ذہن میں تازہ کیجیے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر ایمان لانے کے لیے یہ شرط ہوتی تھی کہ یہ نبی ہیں اور آخری نہیں ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب یہ شرط ہو گئی کہ یہ نبی ہیں اور آخری ہیں. اسی لیے آپ نے صاف صاف ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بعض لوگ بیچارے جن کا علم بہت کمزور اور محدود ہوتا ہے، اور وہ عوام جن کو عربی زبان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا اور خود کہنے والوں کو عربی زبان کا مزاج نہیں معلوم ہوتا، ان میں سے بعض نے یہ تعویل کی. بعض عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. ہاں، جھوٹوں کے بازار میں مرد اکیلے نہیں ہیں. اور یوں کہا حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ تو نہیں فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی خاتون نبی نہیں ہوگی. جو زبان کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ جنس کی نفی ہے اور جنس میں مرد عورت دونوں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا، جب بنایا مردوں کو بنایا. لیکن یہ نفی جنس کی ہے، کسی طرح کا کوئی نبی، نہ اصلی نہ ذلی نہ بروزی نہ نقلی. اس بازار میں نقلی مال بھی نہیں بکے گا. ایمان والا کسی کو تسلیم نہیں کرے گا. کسی کو دھوکے میں رکھا جائے، اسے جھوٹ بولا جائے تو الگ بات ہے، اللہ سب کی آنکھیں کھول دے، ورنہ بالکل. علماء کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں پھر آگے چلوں گا موضوع کی مناسبت سے. یہ بیچارے جو بیمار قسم کے مبلغین ہوتے ہیں نا، قادیان سے جن کو تیار کر کے بھیجا جاتا ہے، یہ ہمیشہ رفع مسیح کو موضوع بنانے پر اصرار کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا نہیں اٹھایا. حضرت عیسیٰ کو کسی نے دیکھا ہے اس مجمع میں؟ نہیں دیکھا. نہ ان کو آسمان پر اٹھتے ہوئے دیکھا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے دونوں طرف سے بات ہے، عوام سمجھے ہاں یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے، دونوں طرف دلائل ہوں گے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے. ایک بات سمجھیے، مرزا قادیانی نے رفع مسیح کا انکار کب کیا؟ امت میں کبھی کسی نے رفع مسیح کا انکار نہیں کیا. سب نے اس کا اقرار کیا. کبھی امت میں اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے کہ نہیں. کبھی نہیں.
اور بیچارہ مرزا بھی ایک طویل عرصے تک یہی کہتا رہا کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. اس کے بعد کہتا ہے جب مجھ پر وہی بارش کے قطرات کی طرح اترنے لگی تو مجھے بتلایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کا تو انتقال ہو گیا تھا, یہ غلط فہمی ہے. تو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا, اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. اس لیے جو لوگ بھی اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں قرآن و حدیث کی بات نہ کرو. اگر قرآن و حدیث میں کہیں ہوتا تو مرزا نے پہلے اس کی نشاندہی کی ہوتی. مرزا کی وحی پر بات کرو. میں آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ بمبئی شہر میں قادیانیوں نے ایک 3 روزہ پروگرام رکھا, اور بمبئی کا ایک علاقہ ہے باندرا, شاید کچھ لوگوں نے نام سنا ہو. وہاں وہ پروگرام تھا, چھوٹا سا پروگرام تھا. پہلے دن پروگرام ہو چکا تھا. ان کے ایک مقرر نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے تو ہم 40,000 روپے انعام دیں گے. اب بیچارے بھولے بھالے عوام, انہیں معلوم تھا کون آئے گا ان بیوقوفوں سے الجھنے کے. ہمارے مفتی صاحب نے پکڑا, چلو وہاں چلنا ہے. اچھی بات, چلتی. وہاں گئے, دوسرے دن کا پروگرام ہو رہا تھا. پرچی بھیج دیا, 40,000 لینے آئے ہیں, گفتگو کریں گے. تو انہوں نے فوراً وہاں جو پولیس لگی ہوئی تھی, پولیس کے پاس شکایت کر دی, صاحب یہ لوگ ہمارے جلسہ خراب کرنے آئے. پولیس آفیسر نے ہم کو بلایا, نے کہا آپ ان کو بھی بلا لیجیے ذرا, ان کے ذمہ دار بیٹھائیے. انہوں نے کل کوئی اعلان کیا تھا. پولیس آفیسر نے پوچھا آپ لوگوں نے کوئی اعلان کیا تھا؟ کہ جی. پوچھیے کیا اعلان کیا تھا؟ کہ ہم نے اعلان کیا تھا اگر کوئی ثابت کر دے کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا تو 40,000 ہم انعام دیں گے. ہم نے کہا اب اگر کوئی ثابت کرنے آئے تو وہ جلسہ خراب کرنے آیا یا ان کی دعوت پر آیا؟ ان سے کہیے 40,000 یہاں لا کے رکھیں, آپ اپنی کسٹڈی میں لیجئے اس کو. یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کا اعتبار نہیں ہے. آپ پولیس آفیسر ہیں, ہم کو آپ پر اعتماد ہے, پھر ہم ثابت کریں گے. اور جس اسٹیج سے اعلان ہوا تھا گفتگو اسی اسٹیج پر ہوگی, یہاں نہیں ہوگی. انہوں نے خاموشی سے آپ کے پاس بیٹھ کر کوئی بات نہیں کہی تھی, انہوں نے اپنی اسٹیج سے اعلان کیا تھا, اس لیے گفتگو اسی اسٹیج سے ہوگی. یہ تو ان کے لیے بہت مشکل تھا نا, وہ زہر کا پیالہ پی لیتے لیکن اس اسٹیج سے تو بات نہیں کر سکتے. جس مائک سے اعلان ہوا تھا اسی مائک پر گفتگو ہوگی, سبحان اللہ. ابھی ہوگی گفتگو. تو پولیس آفیسر نے کہا بھائی ان کی بات تو معقول ہے, آپ نے چیلنج کیا تھا, یہ جواب دینے آئے ہیں تو بات کیجیے. تو ان کا صاحب یہاں بیٹھ کے بات کرنا, یہاں کیوں کریں؟ اسٹیج سے اعلان ہوا تھا, مجمع نے سنا تھا, اسٹیج پر بات ہوگی, مجمع سنے گا. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم وہاں بات نہیں کر سکتے. ہم نے پولیس آفیسر سے کہا پھر ہم تو نہیں چلنے دیں گے جلسہ, انہیں معافی مانگنی پڑے گی. اگر یہ 40,000 نہیں دے سکتے چلیں نہ دیں, مہنگے ہوتے تھے اس زمانے میں, 40,000 کافی مہنگے ہوتے تھے. یہ کچھ 1900 میرا خیال ہے 87-88 کی بات ہے, اس وقت 40,000 بڑی رقم ہوتی تھی. یہ معافی مانگی, اور اس کے لیے 3 تجویزیں. پہلی, گفتگو کریں اسٹیج پر اور 40,000 روپے دیں, ہم لے کے جائیں گے, ہم ثابت کریں گے, یہ تیار ہو جائے جلسے. پولیس آفیسر نے پوچھا اچھا اگر نہ تیار ہوئے؟ دوسری بات, اسی مائک پر جا کر کے معافی مانگیں کہ کل ہم نے جو اعلان کیا تھا وہ غلط تھا, ہم معافی چاہتے ہیں. پولیس آفیسر نے پوچھا اگر یہ بھی نہ کرے تو؟ نے کہا پھر جا کر اب بھی کانفرنس اسی وقت ختم کر دی جائے, بس یہ جائیں اور سوئچ آف کر دیں بغیر کسی اعلان کے. جبکہ وہ دوسرا دن تھا, تیسرا دن باقی تھا. اور اس میں مرزا کا پرپوتا بھی آیا ہوا تھا. وہ ان کی ہندوستان کی سب سے بڑی کانفرنس تھی.
اور وہ بمبئی کو اپنا مرکز بنانا چاہ رہے تھے، وہ بعد میں دلی میں بنایا۔ تو پولیس آفیسر نے ان سے کہا آپ کو کون سی بات منظور ہے تینوں میں سے؟ انہوں نے کہا صاحب ہم جا کر کے سوئچ آف کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے کوئی اعلان نہیں ہوگا، بس جا کر سوئچ آف، اور سب اٹھ کر چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم وہیں بیٹھے رہے پولیس آفیسر کے پاس۔ ہمارے ساتھ اور بھی بعض حضرات تھے، بعض بااثر سیاسی شخصیات بھی تھیں، بعض بڑے تاجر بھی تھے، بعض علماء بھی تھے، لیکن ترجمان ان سب کا میں ہی تھا۔ وہ صاحب گئے، ان سے پھر ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے جا کے کہا کہ صاحب وہ کچھ لوگ آئے ہیں جو ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ گفتگو کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، جس کو گفتگو کرنا ہے وہ ہمارے آفس میں آئے، اور انتظامیہ کا کوئی مسئلہ ہے تو پولیس نے کہا ہے کہ پروگرام بند کر دیا رہا ہے، اس لیے بند کیا جا رہا ہے۔ میں نے آفیسر سے کہا آپ نے سنا، انہوں نے ہم کو اپنے آفس بلایا ہے، آپ گواہ رہیے گا، کل کو کیس بنے گا تو آپ گواہی دیں گے کورٹ میں، ہم ان کے بلانے پر آفس جائیں گے، اور ابھی جا رہے ہیں ہم۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت رات میں ان کا پروگرام ختم ہوا، وہ آفس گئے، اور پیچھے پیچھے ہم لوگ اپنی گاڑیوں سے۔ وہ لوگ گھبرا کے یہ کیا ہوا، کاہے کے لیے آئے؟ ان کو بات کرنے آئے نا، آپ نے کہا تھا کہ بات کرنا ہو تو آفس آؤ، آپ کی دعوت پر حاضر ہوئے۔ چلیں یہ کوئی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، رات کا 2 بج رہا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ بتلا دیجیے بات کرنے کا کون سا وقت ہے؟ تو انہوں نے اگلے دن کا وقت دے دیا۔ ان کا یاد رکھیے گا، وہاں جو پولیس والے تھے ان سے دیکھیے یہ اگلے دن کا وقت دے رہے ہیں، یہ ہم کو بلا رہے ہیں، ہم خود سے نہیں جائیں گے۔ اگلے دن پہنچ گئے، گفتگو شروع ہوئی۔ وہ جو پڑپوتے صاحب تھے وہ تو راتوں رات واپس کر دیے گئے بمبئی سے، جبکہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ ہم انہی سے بات کریں گے۔ لیکن وہ جو ان کے سب سے بڑے مبلغ صاحب تھے، پتہ نہیں بعد میں اس بیچاری کی نوکری بچی کہ نہیں بچی، وہ تھے۔ ان کے ایک بڑے سرکاری آفیسر تھے، میں اس وقت قصدن نام نہیں لے رہا ہوں، ریٹائرڈ آفیسر تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے۔ یہ ہوا کہ بھائی بات کرنے سے پہلے مجلس کا کوئی صدر ہونا چاہیے، تو میں نے انہی کا نام پیش کیا، یہ صدر رہے۔ اب وہ کیسے انکار کر سکتے تھے، وہ تو ان کا آدمی تھا، لیکن نام میں نے پیش کیا تھا، اس لیے صدر صاحب ہمارے دباؤ میں آ گئے، ان کو صدر بنا دیا۔ مبلغ نے کہا رفع مسیح پر گفتگو ہو گیا، بالکل ہوگی۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے سمجھا کہ ہم نے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا ہمیشہ جال میں باطل پھنستا ہے، کبھی حق نہیں پھنستا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ بیٹھے، انہوں نے کہا یہ ثابت کیجئے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ میں نے کہا ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے مرزا نے کہا ہے کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اتارا گیا۔ یہ بتلاؤ جب یہ مرزا سمجھتا تھا اس وقت تو اس کو قرآن و حدیث کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ جاہل تھا کہ پڑھا لکھا تھا؟ سبحان اللہ۔ پڑھا لکھا تھا نا، یعنی قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہے۔ پھر جب میرے اوپر وہی آسمان بارش کے قطرات کی طرح اترنے لگی تو مجھے پتا چلا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہوا، اس کا دار و مدار مرزا کی وحی پر ہے۔ سبحان اللہ، تو پہلے وحی پر گفتگو کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ وہاں موجود تھے میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو گھر بنتا ہے چھت کے لیے، ایک چھت چاہیے سر چھپانے کے لیے تاکہ دھوپ سے بارش سے حفاظت ہو، لیکن چھت پہلے ڈالی جاتی ہے یا دیوار پہلے اٹھائی جاتی ہے؟ تو جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ چھت ہے اور مرزا کی وہی دیوار ہے، تو پہلے دیوار پر گفتگو کرتے ہیں اس کے بعد کریں گے۔ اب مرزا کی وہی سچی ہے یا جھوٹی، اس کے لیے مرزا نے یہ معیار مقرر کیا ہے کہ اگر میری کوئی بات جھوٹی نکلے، اگر میری پیشن گوئیاں جھوٹی نکلے تو میری ساری باتوں کو رد کر دیا جائے، دیوار پر مار دیا جائے، تو اب گفتگو پیشن گوئیوں پر ہوگی۔ ترتیب سے چلو، اگر ہم پہلے کہہ دیتے کہ پیشن گوئی پہ گفتگو ہوتی، وہ زہر کا پیالہ پی لیتا لیکن بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ تو سمجھا تھا کہ ہم نے پھنسا لیا، یہ رفع مسیح پہ گفتگو کریں گے، اب بات آ گئی پیشن گوئی پر، اب پیشن گوئی پہ گفتگو کرو۔ اور وہ مبلغ سر سے پیر تک پسینے میں تر بتر،
اور وہاں جتنے مجمع میں لوگ موجود تھے تقریباً سب کلمہ پڑھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے. الحمدللہ سبحان اللہ. سب کے سمجھ میں آ رہا تھا. وہ جو صدر صاحب تھے بہت پڑھے لکھے ریٹائرڈ سرکاری آفیسر, میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور میں نے کہا صدر صاحب آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ اس غریب کو نوکری سے نکلوا دیں گے کہ اتنے جاہل کو ہم نے اپنا سب سے بڑا مبلغ بنایا, اس کو ہٹاؤ, اس کو نہ نکلوائیے, یہ اس کا قصور نہیں ہے. میں آپ کو بتلا رہا ہوں اگر اس کی جگہ پر آپ کے مرزا بیٹھے ہوتے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا سبحان اللہ. جو اس کا حال ہے. اور آپ صدر مجلس ہیں, آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو بتلا دیجیے. سبحان اللہ. اور آپ بوڑھے ہیں, میں ابھی جوان ہوں, مرنا مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے, لیکن ظاہر کے اعتبار سے آپ کو پہلے مرنا ہے, مجھے بعد میں مرنا ہے انشاءاللہ. اس لیے اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو کلمہ پڑھ لیجئے. آپ جس کو نبی کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے. وہ کہتا ہے اس عقیدے کی بنیاد میری وحی پر ہے, میرے وحی کی بنیاد میری پیشن گوئیوں پر ہے, اور مرزا کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہیں, یہ آپ سب جانتے ہیں, آپ لوگ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں. خیر وہ آخر میں ان لوگوں نے کچھ جھگڑا وگڑا کر لیا, بات ختم ہو گئی, بات مکمل نہیں ہو سکی, بہت دنوں تک کیس چلا, لیکن الحمدللہ اس کا نفع یہ ہوا کہ انہوں نے طے کر لیا نہیں بھائی بمبئی میں مرکز نہیں بنانا ہے, دلی میں بنانا ہے, یہاں بہت خطرناک لوگ رہتے ہیں. تو میرے دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے نا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, اس میں اصل یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. ذرا رک کر پوری بات سمجھیے گا پھر فیصلہ کیجیے گا, علماء خاص طور سے سمجھے. اصل یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اس کی بنیاد پر ایک بات بتلائی جا رہی ہے, یعنی یہ تو تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, اس کی بنیاد پر ایک بات بتلائی جا رہی ہے. اللہ. وہ بات کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت عربوں میں دو بڑی خرابیاں تھیں. ایک نسلی اور خاندانی اونچ نیچ کا تصور. خوب یاد رکھیے, کوئی آدمی اگر صرف خاندان کی وجہ سے کسی کو اونچا اور صرف خاندان کی وجہ سے کسی کو نیچا سمجھتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا ہے تو اسے ایمان پر موت نصیب نہیں ہوگی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. انسانوں, اللہ فرما رہے ہیں انسانوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, خاندان پہچان کے لیے, اونچ نیچ کے لیے نہیں. عربوں کے یہاں یہ بیماری تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ذریعے عربوں کی یہ بیماری ختم کی گئی, اس کا علاج کیا گیا, اور ایمان لانے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں, چاہے کوئی آزاد ہو چاہے کوئی غلام ہو. اس کی مثال پیش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کیے ہوئے غلام, جن کو آپ نے اپنا بیٹا کہہ دیا تھا, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے کیا. حضرت زینب بنت جہش آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی. عربوں میں بھی قریش کا مقام سب سے اونچا سمجھا جاتا تھا, اور حضرت زینب نے اپنی ذات کی یہ قربانی دی اور اس فیصلے کو تسلیم کیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے, اور حضرت زید کے ساتھ نکاح کیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اس قربانی کا حضرت زینب کو شایع نشان بدلہ بھی ملے. تو جیسے ہی نکاح ہو گیا یہ مسئلہ ختم ہو گیا اونچ نیچ کا. اب ضروری نہیں تھا کہ زندگی پر نباہ بھی ہو,
اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ اور بھی مصلحتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر یہ انتظام فرمایا کہ حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان زیادہ دن نباہ نہ ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اطلاع دے دی کہ جب زید طلاق دے دیں گے تو زینب کا نکاح ہم آپ سے کریں گے. حضرت زید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا فرما دیا تھا. وہ یوں تھا کہ حضرت زید طائف کے علاقے میں بسے ہوئے ایک قبیلے کے بچے تھے. ان کی والدہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہی تھی. راستے میں ڈاکہ پڑا جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا حضور کی بعثت سے پہلے. عرب میں بہت لوٹ مار ہوتی تھی. تو حضرت زید کو پکڑ کر کے ان لوگوں نے ڈاکوؤں نے کہیں بیچا اور وہ بکتے بکتے مکہ پہنچے. پھر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یہ بچہ اب آپ کا غلام ہے, آپ کی خدمت کیا کرے گا. حضرت زید حضور کی خدمت میں رہتے تھے. اصل وہ آزاد گھرانے کے تھے لیکن اس طرح غلام ہو گئے تھے. بہرحال غلامی کا ٹھپا لگ گیا تھا ان کو. ان کے باپ بیچارے روتے پھرتے تھے, اپنے بیٹے کو تلاش کرتے رہتے تھے, کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. ان کے چچا وغیرہ حج یا عمرے کے لیے مکہ آئے تھے. ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے خاندان کا بچہ جو گم ہے, جس کا باپ اتنا روتا ہے, وہ تو مکے میں موجود ہے اور بہت شریف گھرانے میں ہے, ہمیں امید ہے کہ وہ دے دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت ضرب المثل تھی. ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. حضور کو تو الصادق اور الامین کے عنوان سے پہچانا جاتا تھا. سارا مکہ آپ کا احترام کرتا تھا. جا کر حضرت زید کے باپ کو بتلایا. ان کے باپ اپنے بعض رشتہ داروں کو لے کر کے اور ایک اچھی خاصی رقم لے کر کے مکہ مکرمہ آئے اور انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور یوں کہا کہ ہمارا بچہ آپ کا غلام ہے. آپ کا دل چاہے آپ اسے آزاد کر کے ہمارے حوالے کر دیں, قیمت لینا چاہیں تو قیمت لے لیں اور ہمارے حوالے کر دیں, ہم اپنے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا بچے کو میں بلا لیتا ہوں, اس سے پوچھ لو, اگر وہ جانا چاہتا ہے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ لوگ لے کر جائیں, لیکن اگر نہیں جانا چاہتا تو میں زبردستی نہیں بھیجوں گا. ان لوگوں کو یقین تھا بچہ غلامی پر آزادی کو ترجیح دے گا, اپنے گھر والوں کو ترجیح دے گا. حضور نے حضرت زید کو بلوایا. حضرت زید نے کہا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ زید نے پہچان لیا, جی یہ میرے والد ہیں, یہ لوگ میرے رشتہ دار ہیں. زید یہ تم کو لینے آئے ہیں اور میں نے فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے. تم جانا چاہو تو میری طرف سے خوشی سے اجازت ہے, اور اگر میرے پاس رکنا چاہو تو میں تمہیں زبردستی نہیں بھیجوں. حضرت زید نے کہا میں تو آپ کے پاس رہوں گا, میں نہیں جاؤں. ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا. حضور نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا اور ان لوگوں سے کہا آپ لوگ ساتھ آئیے, اور حرم شریف تشریف لے گئے اور کعبے کے پاس جا کر کے اعلان کیا لوگوں گواہ رہو یہ زید آج سے میرا بیٹا ہے. اب ان کے گھر والوں نے کہا ہمیں اپنے گھر لے جانے سے زیادہ اس کی خوشی ہے کہ قریش کا ایک ایسا مرد صالح, اتنی مشہور شخصیت, اور انہوں نے ہمارے بچے کو اپنا بیٹا کہہ دیا, بس ہمارا بیٹا. تو اچھا عربوں کے ہاں اگر کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے تو وہ حقیقی بیٹا بن جاتا تھا. اس کے بڑے اخلاقی نقصانات ہیں. اللہ تعالیٰ اس رسم کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے. تو ایک ساتھ دو فائدے حاصل ہوئے تھے اس نکاح کے ذریعے. حضرت زید کا جو نکاح ہوا تھا حضرت زینب بن جحش سے, اس میں ایک ساتھ دو فائدے حاصل ہوئے تھے. اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ کا یہ تکوینی فیصلہ تھا کہ حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں اور پھر حضرت زینب کا آپ کے ساتھ نکاح ہو جائے. پہلے یہ پیغام پہنچ جائے کہ سارے انسان برابر ہیں, ایمان لانے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, چاہے کوئی کسی خاندان
انسان کا ہو، چاہے کوئی پہلے سے آزاد ہو، پہلے سے غلام ہو، بعد میں آزاد ہوا ہو، مومن ہے تو سب برابر ہیں۔ اور دوسری بات، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے حضرت زینب آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے، وہ آپ کی حقیقی بہو نہیں ہے، اس لیے ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جب یہ اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور حضور کو معلوم تھا یہ نکاح بچے گا نہیں، لیکن حضرت زید تشریف لاتے اور کہتے کہ حضور بہت مشکل ہو رہا ہے، بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گھر میں نباہ نہیں ہو رہا، بس آپ اجازت دے دیں تو میں اس رشتے کو ختم کر دوں۔ تو حضور فرماتے تھے نہیں، صبر کرو، برداشت کرو۔ یہ ظاہر شریعت کے اعتبار سے آپ فیصلہ فرما رہے تھے اور آپ کو معلوم تھا یہ بچے گا نہیں۔ کیوں بھائی، کوئی بیمار ہے اور اندازہ ہو گیا یہ بچے گا نہیں، تو کیا اس کا علاج بند کر دیا جاتا ہے؟ کیا اس کو دوا دینا بند کر دیا جاتا ہے؟ کیا اس کو غذا دینا بند کر دیا جاتا ہے؟ جب تک زندہ ہے دوا دی جائے۔ اسی طرح جب تک کوئی زندہ ہے اس کو شریعت کی تلقین کی جائے گی، یہی کہا جائے گا کہ رشتے کو بچاؤ۔ لیکن حضور کو معلوم تھا کہ رشتہ بچے گا نہیں، اور حضور اندر اندر دل میں حضور کے ایک اندیشہ پیدا ہو رہا تھا، ایک ڈر پیدا ہو رہا تھا کہ یا اللہ جب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور اللہ حضرت زینب کا میرے ساتھ نکاح کرائیں گے، اور وہ بھی مدینہ منورہ میں جہاں ایک طرف منافقین ہیں، دوسری طرف یہودی ہے، پوری پروپیگنڈا مشینری آپ کے خلاف لگی ہوئی ہے، گویا اس زمانے کا پورا میڈیا آپ کے خلاف تھا، تو میں اپنی عزت کیسے بچاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو تلقین کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر یہ کسی امتی کے ذریعے پورا کرایا جائے تو وہ قیامت تک کے لیے نمونہ نہیں بنے گا۔ اس کو ایک شخص کا ذاتی عمل قرار دیا جائے گا، ٹھیک ہے صاحب فلاں صاحب نے کیا اور ہم نے مان لیا کہ مسئلہ یہی ہے، لیکن کوئی ضروری تھوڑی ہر ایک کرے، احتیاط کرنا بہتر ہے۔ اس لیے یہ عمل کسی نبی کے ذریعے ہونا چاہیے، اس رسم بد کو توڑنے کے لیے کسی نبی کا اس عمل کو کرنا ضروری ہے۔ اور چونکہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، اس لیے آپ ہی کا کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مضمون، چونکہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا اور زید آپ کے بیٹے نہیں ہیں، زید اپنے باپ کے بیٹے ہیں، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین وموالیکم۔ لوگوں کو ان کے باپ کے حوالے سے یاد کیا کرو، فلاں کا بیٹا، نہیں معلوم باپ کا نام تو کہو ہمارا بھائی، ہمارا دوست، برادر فلاں، دوست فلاں، لیکن جو اس کا باپ نہیں ہے اس کی طرف نسبت نہ کرو۔ اس دن سے حضرت زید کو زید ابن محمد کہنا بند کر دیا گیا، اس سے پہلے ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ تو دو باتیں بتلائیں اللہ تعالیٰ نے، ایک یہ کہ زید آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور کوئی بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ باقی وہ تو پوری امت کے باپ ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی پوری امت کے باپ ہیں، پوری امت کے سرپرست ہیں، لیکن نسبی اعتبار سے آپ کسی کے باپ نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے ہر متقی کے بارے میں ارشاد فرمایا، کل تقی مؤمن فہو آلی، جو مومن اور متقی ہے وہ میری آل میں سے، وہ میری اولاد میں سے۔ تو وہ نسبی اولاد تھوڑی ہے، وہ روحانی اولاد ہے۔ تو روحانی اولاد پوری امت ہے، نسبی اولاد میں بیٹا کوئی نہیں ہے، اور آپ ہی کے لیے اس رسم بد کو توڑنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے، آپ اس لیے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کا آخری نبی ہونے کو یہ آیت نہیں بیان کر رہی۔ اللہ کے آپ آخری نبی ہیں یہ امت کو پہلے سے معلوم ہے، یہ تو حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آپ تک ہر انسان کو، ہر مومن کو ہمیشہ بتلایا گیا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے آپ ہی کا یہ عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیے اس سورت
کی ابتدائی آیات میں جو لب و لہجہ ہے وہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں اور نہیں نظر آئے گا. اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک اندیشہ ہے، منافقین کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے، انکار کرنے والے کیا کہیں گے. تو سورت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، پیغمبر صرف اللہ سے ڈریے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی کوئی پرواہ مت کیجیے، وہ جو کہیں گے انہیں کہنے دیجیے، جو اللہ کا حکم ہے اسے پورا کیجیے. پورے قرآن میں کسی اور سورت کا یہ لب و لہجہ نہیں ہے جو سورہ احزاب کا لہجہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور وہ نکاح بھی عرش پر ہوا. حضرت زینب اس پر فخر کیا کرتی تھی، باقی سب کا نکاح فرش پر ہوا ہے، میرا نکاح عرش پر ہوا ہے، اللہ نے میرا نکاح پڑھایا. یہ اس قربانی کا بدلہ تھا جو حضرت زینب نے دیا تھا. حضرت زید کے ساتھ نکاح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کر کے اس قربانی کا یہ بدلہ دیا. جیسے حضرت اسماعیل نے کتنی بڑی قربانی دی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم سوچ کر بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو انہوں نے برجستہ کہا تھا ابا اس میں رائے کی کیا بات ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، میری جان کی آپ پرواہ مت کیجیے، میں اللہ کے حکم پر اپنی جان دینے کو تیار ہوں، میں اس واقعے کو برداشت کر لوں گا، آپ اللہ کا حکم پورا کیجیے. یا ابت افعل ما تؤمر، اس قربانی کا یہ بدلہ دیا. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو قربانی کا اللہ نے یہ بدلہ دیا کہ اس بیٹے کو بھی زندہ رکھیں گے، ایک اور بیٹا دیں گے، اسے بھی نبی بنائیں گے، اسے بھی نبی بنائیں گے، اور اس کے بیٹے کی آمد سے پہلے تک اسی آپ کے بیٹے کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن سب سے بڑی قربانی تو خود حضرت اسماعیل کی تھی کہ انہوں نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بڑا بدلہ دیا، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بنایا. تو جو بڑی قربانی دیتا ہے اسے انعام بھی بڑا ملتا ہے. حضرت زینب بنت جہش نے اتنی بڑی قربانی دی تھی اس زمانے میں، یہ گویا اپنی عزت کی قربانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انعام بھی دیا کہ ان کو ایسا شوہر دیا کہ کائنات میں ایسا کوئی دوسرا شوہر نہیں ہو سکتا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا. تو میرے دوستو یہ بات تو روز اول سے طے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی یا بعد، کوئی نبی نہیں. جو دل میں بھی سوچے کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے اس کا ایمان رخصت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا، ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچائے. اور جو بیچارے کسی باطل پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. اور جن خوش نصیبوں نے توبہ کر لی ہے اللہ ان کی نسلوں کو اس توبہ کی برکت سے مالا مال فرمائے. اللہ ان سب کو استقامت نصیب فرمائے. آج تک ہم سے جتنے گناہ ہوئے، موضوع بہت طویل ہے، جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ خادم بیمار بھی رہتا ہے اور ایک طویل سفر کر کے آیا ہے، اور ابھی آپ سب کو، مجھے، آپ کو سب کو عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اپنی ضروریات سے بھی فارغ ہونا ہے. اس لیے جتنی بات عرض کی گئی اللہ اس کو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے مفید بنائے. اب ہم سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیں گے. اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے ہمیں معاف فرما دیجیے. اگر ہم کسی جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تو اللہ اس سے بھی توبہ کر رہے، اسے بھی معاف فرما دیجیے. اگر شیطان نے ہم سے کوئی گناہ کرایا ہے صغیرہ یا کبیرہ، اللہ ہم اس سے بھی توبہ کر رہے، اسے بھی معاف فرما دیجیے. اور جو لوگ بیعت کرنا چاہتے ہیں، سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، وہ ساتھ میں بیعت کی نیت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.